وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 15۔ ابھی وہ کلاس لے کر نکلی ہی تھی کہ ڈاکٹر اینڈریو اچانک سے اس کے آگے آ گئے۔ مس سویرا رکو تو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے آگے آ کر راستہ روک لیا۔ پلیز سر، آپ اس طرح میرا راستہ مت روکا کریں، یہ سب اچھا نہیں لگتا، سویرا نے کوفت سے کہا۔ اگر تم آرام سے میری بات سن لیا کرو تو مجھے بھی اس طرح تمہارے راستے میں نہ آنا پڑے۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ سر آپ آخر کیا چاہتے ہیں؟ وہ جی چاہ کر بولی۔ سویرا تم پوچھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ او گاڈ، ہر رات تمہاری آواز سن کر سوتا ہوں، صبح اٹھتے ہی تمہارے میسیجز چیک کر کے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اور تم ادھر یونیورسٹی میں ایسے اجنبی بن جاتی ہو جیسے جانتی ہی نہیں ہو۔ اینڈریو نے اس کی حسین کالی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں، مگر پلیز آپ میری راہ چھوڑ دیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب اگر آپ نے آئندہ میرا راستہ روکا تو وہ اپنا آنچل سمیٹ کر اسے دھمکی دیتے ہوئے چپ ہو گئی۔ تو میں کیا سویٹ ہارٹ، ویسے بھی مجھے اس راہ پر لا کر تم اس طرح سے کیسے اگنور کر رہی ہو؟ اور رہی تمہاری شادی تو اس کی حقیقت بھی مجھے پتا ہے۔ وہ الجھا۔ اس سے پہلے سویرا اسے جواب دیتی اس کا فون بج اٹھا۔ سویرا اسٹوپڈ، کدھر ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، بریڈلی کی تپی ہوئی آواز گونجی۔ سویرا نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ پلیز جلدی سے آ جاؤ، میں باہر کوریڈور میں ہوں۔ اینڈریو حیرت سے سویرا کے ہاتھ میں فون دیکھ رہا تھا۔ سویرا نے اس کی نظریں فون پر مرکوز دیکھ کر تیزی سے فون بند کر کے بیگ میں رکھا۔ سنو، تم نے تو کہا تھا تم فون یونیورسٹی نہیں لاتی، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ڈاکٹر اینڈریو نے سختی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ سویرا جو اب تک بڑی بہادری سے اس کا سامنا کر رہی تھی، اب اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ سویرا لیٹس گو، لیب سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بریڈلی نے اچانک سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہے یو، تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ مجھ سے بات کر رہی ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر؟ ڈاکٹر اینڈریو نے تلخی سے کہتے ہوئے بریڈلی کا ہاتھ الگ کیا۔ سر آپ ٹیچر ہیں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ میری دوست ہے اور آپ اسے کم از کم میری موجودگی میں ڈرا نہیں سکتے۔ بریڈلی سویرا کو پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ بریڈلی چھوڑو، چلو یہاں سے۔ سویرا نے اس کی آستین کھینچ کر اسے متوجہ کیا۔ واؤ سویرا، بڑا یارانہ بنا لیا ہے تم نے۔ رات کو فون پر مجھ سے دل بہلاتی ہو اور دن میں اس کو پھانس رکھا ہے، لیکن مجھ سے دھوکہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اینڈریو غرایا۔ تمیز سے بات کرو، بریڈلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید بگڑ جاتا، اسٹوڈنٹس کا ایک ریلا اپنی کلاسز لے کر باہر نکلا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سویرا نے بریڈلی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور آنکھوں سے ادھر سے ہٹ جانے کی التجا کی۔ سویرا اور بریڈلی چلتے ہوئے لیب تک پہنچ چکے تھے۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ بریڈلی نے ناراضگی سے منہ پھلایا۔ دیکھو، خام خواہ تماشا لگ جاتا، وہ سادگی سے بولی۔ سویرا، یہ ڈاکٹر کیا کھسکا ہوا ہے؟ آخر کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ کہیں یہ تمہیں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ بریڈلی نے لیب کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی میں کسی مصیبت میں پھنس سکتی ہوں؟ اب سویرا تھوڑا سا گھبرا گئی۔ دیکھو، ریڈنگ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اب 10 دن کے لیے تو یونیورسٹی بند ہو ہی رہی ہے، اس لیے اب 10 دن بعد ہی اس سڑے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اور تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اللہ بریڈلی، تم بہت اچھے دوست ہو۔ سویرا کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ خیر اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، بس اب تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بریڈلی نے اسے گھورا۔ کیسا کام؟ سویرا پریشان ہو گئی۔ کوئی بم بلاسٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں جو تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی ہیں، بس تم میری اپنی دوست اینا سے سیٹنگ کروا دو۔ بریڈلی نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ پیش کی۔ مگر اینا تو شاید تم سے بڑی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تم ایشین لوگ کبھی بھی اس بڑے چھوٹے کے چکر سے نہیں نکلتے۔ وہ مجھے اچھی لگی ہے، شاید میری ہم عمر ہوگی یا پھر 1 آدھ سال بڑی، پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بس اسے میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ایگری کرو۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ سویرا بڑبڑاتی ہوئی اپنی سیٹ پر چلی گئی۔ جمعہ کا دن تھا، شہریار آج پورا دن میٹنگز میں مصروف رہا تھا۔ ابھی فارغ ہو کر آفس میں آیا تھا اور اب اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ عروہ کی 20 مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک بازو پر لیا، بریف کیس دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر، کانوں پر بلوٹوتھ لگا کر عروہ کو کال ملائی اور باہر نکل آیا۔ ارادہ گھر جانے کا تھا،
باوردی دربان نے اسے آتے دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول کر سلام کیا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے کال سن رہا تھا۔ شہری، کب سے کال کر رہی ہوں، آخر تم ہو کدھر؟ وہ خفا سے انداز میں بولی۔ تم مون عروہ، مجھے ہزاروں کام ہوتے ہیں، گرو اپ، ہر وقت یہ شکوہ شکایات مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ اس کے خفا لہجہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ کتنے روڈ ہو تم شہری، کبھی تو پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ وہ دھیمی ہوئی۔ کم ٹو دا پوائنٹ، کیوں فون کر رہی تھی؟ اس نے ٹوکا۔ ممی ڈیڈی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں تاکہ نیکسٹ ویکنڈ پر ہماری انگیجمنٹ پارٹی ارینج کی جا سکے۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ اوکے، تم اپنے پیرنٹس کو گھر لے آؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر نکل آیا۔ نہیں شہری، تمہارے گھر نہیں، ادھر وہ تمہاری سو کالڈ بیوی ہے۔ میں نہیں چاہتی میرے گھر والوں کو اس کا پتہ چلے، اس لیے تم کل رات کا ڈنر میرے گھر پر کرو۔ عروہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ عروہ، میں جھوٹ بول کر رشتہ قائم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم اپنے پیرنٹس کو سب بتا دو، ورنہ میں خود بتا دوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر گیا۔ گھر کے پاس ڈرائیو وے میں اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر کچن کی طرف اٹھی، جہاں سویرا حسب معمول کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ وہ آرام سے اپنی چابی اور بریف کیس مخصوص جگہ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ سویرا کے سلام پر حسب معمول سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شہریار کے اندر جاتے ہی سویرا نے چولہے کی آنچ کم کی اور گلاس میں پانی نکال کر شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر نوک کیا۔ آ جاؤ، شہریار کی مصروف سی آواز گونجی۔ یہ پانی۔ سویرا نے پانی اس کے سامنے کیا۔ سنو، ایک اسٹرانگ سی بلیک کافی لے کر آؤ، وہ گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ ڈنر بھی ریڈی ہے، سویرا نے دھیمے سے کہا۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی میں کافی لاتی ہوں۔ وہ بکھلا کر باہر نکل گئی۔ وہ جلدی سے کافی بنا کر کپ میں انڈیل ہی رہی تھی کہ فریش سا ٹراؤزر اور ہاف ٹی شرٹ پہنے ہوئے شہریار اندر داخل ہوا۔ وہ میں بس کافی لا رہی تھی، وہ تیزی سے بولی، مبادا وہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ ڈنر میں کیا ہے؟ وہ اس کا ڈر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ جی وہ بریانی بنائی ہے۔ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈنر سرو کرو۔ وہ آرام سے فریج سے کوک کا کین نکال کر میز کی طرف بڑھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سویرا نے جلدی سے ٹرے میں بریانی نکالی، فریج سے دہی کا باؤل نکال کر ٹیبل پر رکھا، پلیٹیں لے کر آئی اور خود بھی آرام سے بیٹھ گئی۔ یہ ایک اندیکھا سا ربط بن گیا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے وہ دونوں ساتھ کھاتے تھے۔ شہریار نے کھانا کھاتے ہوئے ایک نظر سویرا پر ڈالی، جو سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ تم کھانا اچھا بناتی ہو، اس نے سویرا کو مخاطب کیا۔ سویرا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہمیشہ خاموشی سے ناشتہ اور ڈنر کرتا تھا۔ سویرا سے تو کبھی نرمی سے بات نہیں کرتا تھا، اور آج کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ میں کل عروہ کے پیرنٹس کو ڈنر پر انوائٹ کر رہا ہوں، وہ اپنی بیٹی کا سسرال دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ کھانا باہر سے آرڈر کروں گا، تم اگر کچھ کرنا چاہو تو کر لینا۔ شہریار نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور اٹھ گیا۔ سویرا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ راستے الگ ہونے ہیں، لیکن اتنی جلدی؟ وہ خاموشی سے آنسو پیتے ہوئے اٹھی۔ مجھے اب جاب کر لینی چاہیے، جتنی جلدی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ جاب جوائن کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اینا کو فون ملا کر جاب کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اینا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہریار کو جاب کا ضرور بتا دے۔ صبح ہفتہ تھا، وہ اسے ٹھیک 7 بجے پک کر کے کیفے ڈراپ کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان تکلیف اٹھا لے۔ اگر انہیں بتائے بغیر جاب کی تو کیا پتہ غصہ ہو کر یونیورسٹی ہی چھڑوا دیں۔ وہ کافی دیر گھٹنوں پر سر رکھے خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بڑی ہمت کر کے اٹھی اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے شہریار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی شہریار فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے بات کرتے ہوئے ایک اچٹتی سی نظر سویرا پر ڈالی اور اسے اندر آنے کی سر ہلا کر اجازت دی۔ تم فکر مت کرو، کل ہی تمہارے پیرنٹس سے بات کر کے ڈیٹ فکس کرتا ہوں، بس تم سب بھول کر ہماری منگنی کی تیاری کرو، وہ رسان سے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ سویرا نے ایک نظر اس پر ڈالی، بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے بھی وہ شاندار لگ رہا تھا۔ سویرا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ مسلے، جو بھی تھا اسے آج ہر قیمت پر شہریار سے اپنی جاب کی بات کرنی تھی۔ کیا کام ہے؟ شہریار نے فون بند کر کے گمسم کھڑی ہاتھ مسلتی سویرا کو گھورا۔ مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی،
میں جاب کرنا چاہتی ہوں، وہ سانس روکتی ہوئی تیزی سے کہہ گئی۔ شہریار کے چہرے پر ایک استزائیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ لندن جیسے شہر میں جاب کا ملنا، وہ بھی سویرا جیسی لڑکی کے لیے، ناممکنات میں سے تھا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے سویرا کو دیکھا۔ ایک تو تم گھریلو لڑکیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ذرا سا گھر سے باہر کیا نکلتی ہو، لگتا ہے دنیا فتح کر لوگی۔ ٹھیک کہتی ہے عروہ، وہ بولتے بولتے رکا۔ سنو لڑکی، تم ادھر پڑھنے آئی ہو، بہتر ہے اس پر توجہ دو۔ یہ جاب وغیرہ تمہارے بس کی بات نہیں، سیدھے سیدھے اپنی تعلیم مکمل کرو اور میری جان چھوڑو، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ سویرا سکتے کسی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سر کا سائیں تھا، لیکن کس قدر اس کی ضرورتوں سے، اس کی پریشانیوں سے انجان تھا، کتنے آرام سے اپنی منگنی کی تیاریاں کر رہا تھا اور اس سے جان چھڑانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے شہریار اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف تھا اور ٹانگوں سے جیسے جان سی نکل رہی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے تک لائی۔ میں اپنے آپ کو کیوں ان پر مسلط کر رہی ہوں، کیوں خود کو اس قدر ذلیل کروا رہی ہوں؟ سوچنے کے قابل ہوتے ہی اس کے دماغ میں پہلا خیال اپنی عزت نفس کا آیا۔ یہ ذلت ہی تو تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ عروہ کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ اس نے تو کبھی اس رشتے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ سویرا نے خود کو سمیٹا اور کھڑی ہو کر صبح جاب پر جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ساری تیاری کر کے وہ اپنی الماری کے پاس آئی اور اس میں سب سے نچلے خانے میں رکھے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس کے نیچے سے اپنے مرحوم بابا کی تصویر نکالی، اسے چوما اور سینے سے لگا کر بستر پر لیٹ گئی۔ بابا، کبھی کبھی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اتنی تکلیف تو کبھی پھپھو کی باتوں سے نہیں ہوئی جتنی آج ان کی منگنی کی خبر سن کر ہوئی ہے۔ کاش میں نے پھپھو کی بات مان لی ہوتی، کاش میں یہاں نہیں آئی ہوتی، کاش مجھے ان سے۔ وہ سسک اٹھی۔ کیا یتیم ہونا گناہ ہے بابا؟ کیا یتیم ہونا گناہ ہے؟ وہ روتے روتے انہی لفظوں کی تکرار کرتے ہوئے سو گئی۔ سویرا کے جانے کے بعد وہ اپنی ای میل چیک کر کے سونے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی دو سیاہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھر آئیں۔ شٹ، میں نے بھی اسے کچھ زیادہ ہی سنا دیا، بچی ہی تو ہے، اس سب میں اس کا کیا قصور؟ وہ خود کو ملامت کرتا کروٹ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار سویرا کا مایوس سکتے کے عالم میں اسے دیکھنا آ رہا تھا۔ تنگ آ کر تکیا پھینکتے ہوئے وہ اٹھا اور کچن سے نیند کی گولی لینے کے لیے باہر نکلا۔ ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اس لڑکی کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے سوتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے کے اندر آیا۔ لائٹ آف کرنے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں سویرا کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ کر بیڈ کے پاس آیا۔ سویرا کسی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے نیند میں سسک رہی تھی۔ اس کی گھنیری سیاہ پلکیں بھیگی ہوئی تھی، گالوں پر آنسوؤں کی لکیر جمی ہوئی تھی، وہ سسک رہی تھی۔ شہریار نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں سے تصویر نکالی۔ وہ اپنے پیارے اکلوتے چاچو کی تصویر دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، سرد سا پڑ گیا۔ یہ لڑکی اس کے چاچو کی جان تھی، جو آج اس طرح نیند میں اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سویرا کے اوپر لحاف ڈالا اور چاچو کی تصویر ہاتھ میں لیے لائٹ آف کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے فون اٹھا کر عروہ کو میسج کیا، کل کا پروگرام کینسل، تم مجھے صبح 10 بجے کیفے وکٹوریا میں ملو۔ وہ صبح 7 بجے بلیک جینز کے اوپر میرون کرتی پہنے، سر پر سکارف اوڑے تیار تھی۔ شہریار حسب معمول جاگنگ پر گیا ہوا تھا۔ اس نے شہریار کے لیے جوس اور ناشتہ میز پر رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اینا آ چکی تھی۔ اس نے فون کر کے سویرا کو باہر آنے کا کہا۔ وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھاتی ہوئی گھر لاک کر کے باہر نکلی، جہاں فریش سی اینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی دنوں سے یونیورسٹی جا رہی تھی، خاصا اعتماد بحال ہو چکا تھا، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ جاب پر جاتے ہوئے وہ پوری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ سویرا، پلیز ریلیکس یار، جاب پر جا رہی ہو، محاذ پر نہیں۔ اینا اس کی نروسنس کو بھاپ کر ٹوکتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کہاں گھبرا رہی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو، کیفے آ گیا ہے، آرام سے کام سیکھنا، کیتھی بہت اچھی ہے، دیکھنا تمہیں اچھا لگے گا۔ اینا نے اسے گیٹ پر ڈراپ کیا۔ انہیں بڑی گرم جوشی سے سویرا کو ویلکم کیا اور یونیفارم کی ہاف سلیو بلیک شرٹ اور پنک مخصوص ویٹرس والا ایپرن پکڑا کر چینج کرنے بھیج دیا۔ لمبے گھنے سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائی، سیاہ شرٹ اور پنک ایپرن میں وہ مومی گڑیا سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ کیتھی اسے خود ٹرین کر رہی تھی۔ سویرا ہنی، تم تو بہت فاسٹ سیکھ رہی ہو۔ اچھا اب دیکھو، وہ جو سامنے کی 4 ٹیبلز ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہیں،
آرڈر لو, کچن میں آ کر کک سے ٹرے بنوا کر کسٹمرز کو سرو کرو. 2 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد کیتھی نے سویرا کو کام بتایا. عروہ شہریار کو سرپرائز دینے کے لیے صبح 8 بجے اس کے گھر کے دروازے کے باہر موجود تھی. کلچ میں سے چابی نکال کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. وہ شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی, وہ بھی خالی تھا, لیکن برابر میں شیشے کی دیوار سے وہ جم میں ایکسرسائز کرتا نظر آ رہا تھا. بنا شرٹ کے اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا. مضبوط بازوؤں کے پھولے پھولے سے مسلز, وہ مبہوت سی ہو گئی تھی. بنا پلکے جھپکائے وہ اسے دیکھے جا رہی تھی اور خود پر فخر سا محسوس کر رہی تھی. یہ ہینڈسم اور سمارٹ آدمی صرف اور صرف میرا ہے. وہ دھیرے سے جم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی بینچ کی طرف آئی جس پر شہریار چت لیٹا ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا. واؤ شہری, تمہاری باڈی تو بڑی زبردست ہے, وہ جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی. شہریار جو ویٹ لفٹنگ میں مصروف تھا عروہ کی آواز سن کر چونک گیا. ویٹس کو نیچے رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. تم کب آئیں؟ شہریار نے تولیا اٹھاتے ہوئے پوچھا. بس ابھی تھوڑی دیر پہلے. تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے کمرے تک آئی, پھر وال سے تمہیں ایکسرسائز کرتے دیکھا. ویری امپریسو شہری. وہ دھیرے سے پاس آ کر اس کے مضبوط بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. ڈونٹ ٹچ می. وہ تیزی سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا. کم آن شہری, تم میرے ساتھ ہر بار ایسا ہی کرتے ہو, کبھی بھی فزیکل نہیں ہوتے. آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ عروہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو گیا. پرابلم؟ سنو عروہ, عزت صرف لڑکیوں کی میراث نہیں ہوتی, مردوں کی بھی ہوتی ہے. مجھے شادی سے پہلے کی فضول ریلیشن شپ گناہ سے بڑھ کر کچھ نہیں لگتے. وہ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے بولا. شہری, پھر میں کیا ہوں؟ عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا. تم میری دوست ہو. وہ لاپرواہی سے بولا. بس دوست؟ عروہ نے افسردگی سے اسے دیکھا. جب تک کوئی شرعی رشتہ نہیں بن جاتا تب تک صرف دوست ہو. اس کے بعد جب میرا تم پر حق ہوگا تو پورے حقوق کی ادائیگی بھی کروں گا اور تمہیں اپنے رنگ میں بھی ڈھال لوں گا. وہ تنقیدی نظروں سے شارٹ سکرٹ اور سلیو لیس بلاؤز بالکل باربی ڈول کی طرح چمکتی ہوئی عروہ کو دیکھتے ہوئے بولا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں, میں تمہاری سو کالڈ دیسی وائف کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تمہارے سامنے کچھ اور باہر کچھ. اسٹاپ اٹ عروہ, تم باہر لاؤنج میں میرا ویٹ کرو, میں شاور لے کر آتا ہوں. وہ عروہ کی بات کاٹتے ہوئے اپنے روم میں داخل ہو گیا. اوکے, میں ویٹ کرتی ہوں, جلدی آنا. اب 9 تو بج چکے ہیں, مجھے ناشتہ کرنا ہے. وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی. میں آتا ہوں, تم تب تک ریسٹورینٹ سلیکٹ کرو. اس ٹائم کون سا ریسٹورینٹ کھلا ہوتا ہے؟ ہم کسی اچھے سے کیفے میں چلتے ہیں. وہ کہتی ہوئے باہر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی. شہریار عروہ کو ویسٹ کے ایک بہت ہی مشہور کیفے وکٹوریا میں لایا تھا. وکٹورین طرز پر بنا یہ کیفے اس وقت صبح کے ناشتے کے لیے بھرا ہوا تھا. وہ ایک میز منتخب کرتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا. شہری, تم نے رات کا پلان کیوں کینسل کیا؟ عروہ نے مینیو اٹھاتے ہوئے پوچھا. عروہ, میں ابھی 1 سال تک کسی بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. میری شاہ بی بی سے کمٹمنٹ ہے. میں 1 سال کے بعد ہی اس مصیبت رشتے سے چھٹکارا پا کر کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہوں. شہری, تو اس سب میں میں کدھر ہوں؟ میرے جذبات, میری فیلنگ, تمہیں ان سب کی کوئی فکر نہیں. وہ چٹک گئی. دیکھو عروہ, شادی کی کمٹمنٹ تم سے کی ہے تو اسے نبھاؤں گا بھی. تم اس لڑکی سے خود کو کمپیئر مت کرو, اور وہ لڑکی میری زندگی میں کہیں نہیں ہے. وہ رسان سے بولا. تو پلیز کم سے کم منگنی تو کر لو, مجھے کچھ تو آسرا دو. اوکے, اس ویکنڈ پر سادگی سے رسم کرتے ہیں, شادی دھوم دھام سے کریں گے. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا. سر, آپ آرڈر کے لیے تیار ہیں؟ ایک سریلی سی آواز ابھری. شہریار اپنے سامنے کھڑی ویٹرس کو دیکھ کر چونک گیا. ویٹرس کے مخصوص لباس میں وہ لڑکی اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی. سر, مس, آپ آرڈر لکھوا دیں. مس نہیں میم. اوکے, اور جاؤ کسی دوسری ویٹرس کو بھیجو. عروہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے نخوت سے بولی. اوکے. وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی. شہریار کی ساری توجہ اب سویرا پر تھی. کب دوسری ویٹرس آئی, عروہ نے کیا آرڈر کیا, اسے کچھ خبر نہیں تھی. بس وہ سویرا کو اس طرح ویٹرس کے روپ میں دیکھ کر حیران تھا. شہری, کم آن, تمہارا بریک فاسٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے. عروہ نے اسے سوچوں سے نکالا. بس کرو, اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر کیوں ہوا کو فریز کر رہے ہو؟ یار, اس ایشین ویٹرس کو دیکھو, ہائی سو بیوٹیفل. میری تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی. پیچھے کے میز پر بیٹھے لڑکوں کی آوازیں شہریار کا غصہ بڑھا رہی تھی. اس کے چہرے پر کتنی معصومیت ہے, میں تو بس اسے پٹا کر ہی رہوں گا.
وہ بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب شہریار نے ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکائی اور پلٹ کر اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ ایک افراتفری سی مچ گئی۔ شہریار نے اب اسے گھونسے مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس لڑکے کے ساتھی شہریار کو گھیرے میں لے چکے تھے، پر شہریار بھپرے ہوئے سانڈ کی طرح سب کی ٹھکائی لگا رہا تھا۔ کیفے کی مینجمنٹ بھی باہر نکل آئی تھی۔ شیری پلیز چھوڑو یہ سب، پولیس کیس بن جائے گا، چلو یہاں سے۔ عروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کو اٹھا کر میز پر پٹکا اور اپنے والیٹ سے 100 کے پاؤنڈ کے کئی نوٹ نکال کر اپنے میز پر رکھتا ہوا کونے میں کھڑی تھر تھر کانپتی ہوئی سویرا کو خون آشام نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عروہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ کتنی اچھے موڈ میں وہ اور شہریار اپنی منگنی پلان کر رہے تھے۔ سب فائنل ہو گیا تھا اور پھر وہ سویرا بیچ میں آ گئی۔ وہ ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ نکال رہی تھی جب ایک خیال سے اس کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ سنو جونس، کیا تم ابھی مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے جونس کی اپنے لیے پسندیدگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ اب جونس کو اپنا ہمدرد بنا کر سویرا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ جونس جو بڑے آرام سے اپنے پینٹ ہاؤس میں سیٹرڈے منا رہا تھا، اپنے فون پر عروہ کی کال اور پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا اور تیزی سے اپنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنی سپورٹس کار کی چابی اٹھا کر بڑی تیز رفتاری سے عروہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بیل بجاتے ہی عروہ نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھتے ہی اس کے شانے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے عروہ؟ پلیز کچھ بتاؤ۔ ہنی تم مجھے پریشان کر رہی ہو، جونس نے پریشانی سے کہا۔ سوری جونس، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، لیکن کیا کروں، اس مشکل وقت میں بس مجھے تمہارا ہی خیال آیا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ الجھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ اسے لے کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ جونس، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم میرے دوست ہو، ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ عروہ نے تمہید باندھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال شہریار کے انتظار میں اس کے ساتھ کی آس میں گزارے ہیں، اور اب یہ شہریار کی سو کالڈ کزن ہمارے بیچ آ رہی ہے، وہ میرے شیری کو چھین رہی ہے۔ عروہ رو رو کر سویرا کے ظلم و ستم نمک مرچ لگا کر بیان کر رہی تھی۔ آر یو شور عروہ؟ وہ لڑکی ایسی لگتی نہیں ہے۔ جونس الجھا۔ وہ ایسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ویسے بھی مجھے شہریار کی طرف جانا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جونس پلیز میرا نام مت لینا، تم نہیں جانتے وہ اس لڑکی کے لیے ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ جونس اسے تسلی دے کر جا چکا تھا۔ اب وہ مگن ہو کر میوزک سن رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ شہریار کبھی بھی اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت نہیں بتائے گا، الٹا وہ سمجھے گا کہ سویرا نے شاید جونس کے کان بھرے ہیں۔ وہ عروہ کو گھر چھوڑ کر کافی دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گھر آیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ عروہ نے اسے لنچ پر روکنے کی بہت کوشش کی تھی، پر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سویرا، وہ اندر داخل ہوتے ہی پہلی بار اس کا نام لے کر چلایا۔ وہ جو اندر کمرے میں کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، اس کی آواز سن کر، اپنا نام سن کر ایک لمحے کو چونک سی گئی۔ سویرا ادھر آؤ، وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا اپنا نام اسے اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیتی ہوئی لیونگ روم میں آئی۔ جی، وہ دہلیز پر کھڑی تھی۔ تم نے کس سے پوچھ کر اور کس کی اجازت سے جاب کی؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سویرا کو اس کے لہجے سے، اس کی سرخ آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بک رہا ہوں میں؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ شہریار چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سویرا پر چلایا۔ سویرا کی آنکھوں میں نمی امنڈنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کو اپنے لیے سٹینڈ لینا تھا۔ اب نہیں تو کبھی نہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں، آپ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور پھر شاید عروہ میم کو میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں… اس کی آواز بھر آ گئی۔ سنو لڑکی، شہریار نے اس کی بات کاٹی، تم وہ جاب نہیں کرو گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ سختی سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شہریار کا غصہ اس کی جان پر بن آیا تھا، تو دوسری طرف عروہ کا رویہ۔ وہ دل برداشتہ سی ہو کر اپنے کمرے میں آئی۔ بار بار شہریار اور عروہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سامنے رکھی کتابوں کو گھورتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شہریار اپنے جم میں پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ان لڑکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈیم اٹ، وہ جو کچھ بھی کرے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی عروہ اسے یہاں برداشت نہیں کرے گی۔
مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ فون کی گھنٹی نے اس کی سوچوں کو بریک لگایا۔ بڑی مشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پا کر وہ اندر کمرے میں آیا تو اس کا سیل فون بجے چلا جا رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ نمبر دیکھ کر چونکا اور تیزی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ ادب سے بولا، میں تمہاری ماں اور فرزانہ ٹھیک 15 دن بعد لندن آ رہی ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ چند باتوں کے بعد بابا سائیں نے اسے اپنی طرف سے سرپرائز دیا۔ جی بابا سائیں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میرے اپنے میرے گھر آئیں، وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ اچھا شاہو بیٹا، ذرا سویرا بیٹی سے تو بات کرواؤ، میں اپنی بیٹی کو بھی یہ اچھی خبر سنا دوں، انہوں نے فرمائش کی۔ بابا سائیں، وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے، ابھی ادھر رات ہو گئی ہے۔ شہریار نے رات 8 بجاتی گھڑی کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹالنا چاہا۔ اپنے کمرے میں؟ شاہو، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ بابا سائیں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ساتھ ہی ہے بابا سائیں، میں ابھی گھر سے باہر ہوں اس لیے ایسا کہا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ چلو خیر ہے، بعد میں بات کروا دینا، بابا سائیں نے سنجیدگی سے کہا اور فون رکھ دیا۔ ڈیم اٹ، یہ لڑکی تو دن بدن میرے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا اور باہر کچن میں چلا آیا۔ پورا کچن صاف ستھرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ان گزرے چند ماہ میں اسے رات کا کھانا گھر پر کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ کچھ سویرا کے ہاتھ کا ذائقہ بھی اسے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ ابھی وہ فریج کھولے کچھ کھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا تو سامنے ہی جونس کھڑا تھا۔ ہیلو شہریار، وہ پرتپاک لہجے میں بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم نے میسج کیا تھا کہ وقت ملے تو ملنا، تو میں نے سوچا اپنے دوست کے لیے وقت ملنے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ وقت نکالنا چاہیے۔ جونس خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، اوہ یس، آؤ بیٹھو، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے؟ میں فوڈ ہی آرڈر کرنے والا تھا۔ یار اپنی کزن سے کہو کچھ بنا دے، وہ بہت اچھا پکاتی ہے۔ جونس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ وہ شاید آرام کر رہی ہے، میں تھائی فوڈ آرڈر کر رہا ہوں، شہریار نے سنجیدگی سے کہا اور فون ملا کر آرڈر پلیس کرنے لگا۔ شہری، سچ بتاؤ سویرا تمہاری کون ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔